ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے لیے اس مہینے کو خاص کیا ہے، فرمایا ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ مفتی صاحب، یہ کیا ان میں کوئی تضاد ہے یا تطبیق ہو سکتی ہے؟ تضاد نہیں، ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی کہ آپ کوئی بڑا سٹور ہے، اس کے لیے سودا منگواتے ہیں، جی تو گاہک تک، ضرورت مند تک ایک مرحلہ ہے پہنچنے کا یہ، جی اور ایک مرحلہ ہے کارخانے سے یا مل سے یا جہاں وہ مال تیار ہوتا ہے وہاں سے یہ ڈائریکٹ گاہک تک پہنچ جائے۔ نہیں، ڈائریکٹ نہیں، یہ دو مرحلے بن گئے نا۔ ایک تو یہ کہ آپ کے سٹور پر پہنچا، دکان پر پہنچا، جی بالکل، اور ایک یہ کہ وہاں پھر ضرورت مند آتے ہیں تو ان کو ضرورت کے مطابق آپ کر کے دیتے ہیں۔ جی دوسری مثال سامنے رکھ لیں، یہ سٹور کی جگہ آپ کوئی میڈیسن والوں کو، اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب کو، جی تو اس کے پاس مریض آتے ہیں طرح طرح کے۔ جی اب ایک تو شیشیوں پر نمبر ہوتے ہیں، 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر، تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ 1 نمبر پر کون سی چیز ہے اور 2 نمبر پر کون سی چیز ہے۔ ایک کارخانے میں میڈیسن بنتی ہیں، وہاں سے پھر وہ آگے جاتی ہیں، پھر ان کے شو روم ہوتے ہیں یا جو ان کو کہو، وہاں سے وہ مال پھر وہ آگے سپلائی کرتے ہیں دکانوں پر اور میڈیکل کالجوں میں بھی اور اسپتالوں میں بھی اور ہر جگہ۔ تو یہ کئی مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک شے جو آپ کے پاس کپڑا پہنچا ہے، پتہ نہیں اس کی کتنے مرحلے اس نے طے کیے کہ کیا کیا چیز تھی، اس کے میٹیریل کیا کیا ہے، را میٹیریل، تو ان کو وہاں سے اٹھایا، پھر کس کس پروسیس سے ان کو گزارا گیا۔ تو یہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو چیزیں آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں، انگوٹھی ہے، یہ گھڑی ہے، کپڑے ہیں، یہ کافی مراحل طے کر کے آتے ہیں، تھرو کہیں سے بھی نہیں آتے۔ جی بالکل درست، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن پاک کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ یہ لوح محفوظ کے اندر، لوح کا معنی تختی ہوتا ہے، محفوظ جو بالکل محفوظ ہے، وہاں شیاطین اور کوئی جن اور انس وہاں کسی کی رسائی نہیں ہے، وہاں کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا خزانہ ہے جس کے اندر قرآن آنے سے پہلے اللہ نے وہاں رکھا تھا۔ کب سے رکھا تھا؟ قدیم۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے پھر بندوں کی ضرورت، پھر وہاں سے نازل ہوا ایک لیلۃ القدر کے اندر پہلے آسمان پر، اس کو ہم کہتے ہیں آسمان دنیا۔ ٹھیک ہے۔ تو جو ہمیں نظر آتا ہے ہمارے قریب تر جو ہے، جس کے ستارے چاند، یہ، اور اس کے بعد یہاں پھر رہا، یہاں سے اس کا دوسرا مرحلہ نزول کا شروع ہوگا، اور وہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب، نزلہ علی قلب کا، آپ کے دل پر نازل کیا۔ تو یہ دل پر نازل ہونا یہ قرآن پاک کا دوسرا مرحلہ ہے نزول قرآن کا۔ اور پھر یہاں سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہ تو لوح محفوظ کو اوجل ہونے دیا ان کی نظروں سے، اور نہ کوئی ضرورت پڑی کسی چیز کی کہ 23 سال میں ایک کلاس لگنی تھی، امت کی تعلیم ہونی تھی 23 سال میں، اور وہ جو سامنے آئی تھی امت، وہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے، وہ گوناگون بیماریوں کے مریض تھے، بالکل درست، اور کوئی دنیا کی اخلاقی، روحانی، جسمانی بیماری ایسی نہ تھی جس کے وہ مریض نہ ہو۔ لہذا اب آپ کا جو میڈیسن کا جو الماریاں ہیں، نمبر لگے ہوئے، شیشیاں ہیں، فلاں ہیں، تو وہاں تو ایک ترتیب تھی، لیکن مریضوں کے بیماریوں کے آنے میں تو کوئی ترتیب نہیں ہوتی۔ یہ آ گیا
बुखार का मरीज़, वो आ गया नज़ले का, वो आ गया दूसरी बीमारी का। आजकल में बीमारियां में गूनागून, जी जी, तो तरह तरह की बीमारियों के मरीज़ आते रहे। जी जी, और वहाँ से फिर आका अलैहिस्सलाम देखते थे कि असल जो है लौह महफूज के अंदर लिखा हुआ कुरान, उसकी तरतीब क्या है, ये नुस्खा कहाँ है। ठीक है, तो वहाँ तो एक तरतीब थी, जी जी, लेकिन यहाँ बीमार उसके मुताबिक नहीं आ रहे वाह वाह वाह, हैं। या कोई पहले आ रहा है, कोई बाद में आ रहा है। वाह वाह, आप ये ज़रूरी नहीं कि हकीम साहब ने, डॉक्टर साहब ने अपनी मेडिसिन जिस तरह से सेट किए हैं उनके मुताबिक ही मरीज़ आए। जी जी, तो बस ये फिर आपको मसला बिल्कुल समझ आ जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त हो गया कि इसलिए वो 23 साल का वो एक तरबियती कोर्स है, एक तरबियती अरसा है। तो उस वक्त और ये लोगों की मजबूरी है, मखलूक खुदा की, कि उनको बीमारियां क्या क्या है। ठीक है, और सबसे पहले कौन सा बीमार आएगा, कौन सी बीमारी होगी, वो ये था कि शिर्क करते थे, जी जी, कुफर करते थे, दारिये थे। यानी दारिये वो होते हैं जो किसी खुदा को नहीं मानते। जी जी, बिल्कुल। और शिर्क वो होता है कि जो अल्लाह को भी मानते हैं और साथ साथ किसी और मखलूक को भी शामिल कर लेते हैं उलूहियत के अंदर। जी, तो ये बीमारियां थीं, तो ये ज़हन की थी, अकीदे की थी। ठीक है, उनके अकीदे की बीमारियों का भी वो करना था। दुरुस्त हो गया। फिर बच्चियों को जिंदा दरगोर कर रहे हैं, ये भी उनकी ज़हन के अंदर है। इसको वो गैरत कहते थे। जी जी, कि ये बच्ची बड़ी हुई तो इस बच्ची को हमने किसी को ब्याह के देना है और वो हमारा दामाद बना है, तो हमारी गैरत कहाँ गई कि हमारी बच्ची और उसके पास रहे फर्श बनकर, फराश बनकर। तो ठीक है, इस चीज़ को वो मायूब समझते थे और भी वजूहात थी। तो इसलिए उनकी बीमारियां जो थी, ये अल्लाह हकीम है, कुरान की एक सिफत है हकीम, जी बेशक, और यही एक सिफत है अल्लाह की भी, बेशक, और यही सिफत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो हकीम हिकमत वाला ये नहीं देखता कि इस कुर्सी पर पहले कौन मरीज था और फिर दूसरा कौन आया कि पहली के बाद अब दूसरे नंबर की ले आओ, ऐसा नहीं करेगा। ठीक हो गया। वो देख कर उसके मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक, उसकी मजबूरी और बीमारी के मुताबिक वो नुस्खे देता है उनको। दुरुस्त हो गया।